بچوں یہ لو تم لوگوں کا ٹفن۔ ارے ماں ہمیں نہیں لے کے جانا یہ ٹفن، آپ ہر وقت اس میں سبزی اور روٹی ڈال دیتی ہو، ہمیں نہیں کھانا روز روز سبزی اور روٹی، آپ نے نہیں لے کے جانا یہ ٹفن۔ ارے نہیں بچوں، اس میں آج تم لوگ کے لیے سبزی اور روٹی نہیں ہے، اس میں کچھ اور ہے، تم لوگوں کو بہت اچھا پسند آئے گا، لے کے جاؤ ٹفن۔ اچھا ماں پھر تو ہم ضرور لے کے جائیں گے۔ تبھی وہ بچے ٹفن لے لیتے ہیں اور اس کا بیٹا کہتا ہے ارے چلو بچوں میں تم دونوں کو اسکول چھوڑ کے آتا ہوں۔ تبھی وہ اپنے بچوں کو سائیکل پہ اسکول لے کے جاتا ہے۔ رمیش بہت ہی غریب آدمی ہوتا ہے۔ تبھی پیچھے سے ارے بہو تم نے بچوں سے جھوٹ کی بولا کہ اس میں سبزی اور روٹی نہیں ہے۔ ارے ماں جی اگر میں ان کو بتاتی اس میں سبزی اور روٹی ہے تو وہ ٹفن لے کے ہی نہیں جاتے، ایسے میں اسکول میں جب ان کو بھوک لگے گی تو خود ہی ٹفن کھول کے کھا لیں گے کھانا۔ دیکھنا جب شام تک آئیں گے تو پھر ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تبھی سیما اپنے کاموں میں لگ جاتی ہے۔ ارے یہ کیا، ماں نے ہم سے جھوٹ بولا، پھر سے اس میں باسی روٹی اور سبزی ہے۔ تبھی سارے بچوں کے پاس بہت اچھا اچھا کھانا ہوتا ہے، لیکن بس چنٹو اور پنکی کے ٹفن میں ہی روٹی اور سبزی ہوتی ہے، جسے دیکھ کے اس کے ساتھ والے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ارے دیکھو یہ دونوں تو روز ہی سبزی اور روٹی لے کے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں ان سے کیسے کھائی جاتی ہے، ہمیں تو بالکل بھی پسند نہیں ہے سبزی اور روٹی۔ تبھی وہ دونوں بہت ہی ان پہ باتیں بناتے ہیں اور ان کا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ ارے چلو ہم کینٹین میں چلتے ہیں، اور وہاں پہ بہت ہی مزیدار سے سموسے بن رہے ہیں، ہم سموسے لے کے آتے ہیں۔ تبھی پائل اور گولو دونوں جاتے ہیں اور گرما گرم سموسے بنوا کر لے آتے ہیں۔ ارے چنٹو تمہیں بھی کھانے ہیں کیا سموسے؟ گرم گرم ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ ارے ہاں دے دو تھوڑا سا۔ ارے ایسے کیسے، پہلے تم ہمارا ہوم ورک کر دو پھر ہم تمہیں سموسہ کھلائیں گے۔ تبھی بھی میں ہوم ورک کر دیتی ہوں، تم لوگ میرے بھائی کو ایک تھوڑا سا سموسہ دے دو کھانے کے لیے۔ تبھی پنکی جلدی جلدی سے اچھی رائٹنگ میں ان کا ہوم ورک کر کے دیتی ہے۔ اب دو میں نے بہت اچھی رائٹنگ میں ہوم ورک کر دیا ہے تم دونوں کا، اب دے دو میرے بھائی۔ ارے اب تو سموسے ختم ہو گئے، اگلی بار لکھ کے دو گے تو ہم سموسے دیں گے۔ چنٹو اور پنکی کو بہت برا لگتا ہے، اور پھر اتنے میں بریک کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے، دونوں بغیر کھانا کھائے گھر پہنچتے ہیں۔ ارے یہ کیا تم دونوں نے کھانا نہیں کھایا؟ ارے وہ ہم کیسے کھاتے، آپ ہی کھا لو، ہمیں نہیں کھانی یہ باسی روٹی اور سبزی روز روز، کبھی تو کچھ اچھا کھانے کو دے دیا کرو، ہر وقت بس روٹی اور سبزی ہی دیتے رہتے ہو۔ اس سے کہ بوا کو بہت برا لگتا ہے۔ تبھی ان کی ماں اپنے بچوں کے کان کھینچتی ہے اور کہتی ہے ارے بچوں یہ کیا طریقہ ہے اپنی بوا سے بات کرنے کا، چلو معافی مانگو اپنی بوا سے، اتنی بدتمیزی تم لوگ کہاں سے ہو گئے، کہاں سے پڑھ کے آتے ہو یہ سب کچھ۔ تبھی اس کے ساتھ ارے بہو چھوڑ دو بچوں کو، نہ ڈانٹو، اتنا کیوں ڈانٹ رہی؟ ارے ماں جی لیکن یہ لوگ بگڑتے جا رہے ہیں۔ تبھی بچے رو کے کہتے ارے ماں اب تو ہمارے اسکول میں سب ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، سب کے پاس اتنا اچھا اچھا کھانے کو ہوتا ہے اور آپ ہمیں کچھ اچھا بنا کے نہیں دیتی ہو، اسی لیے اب ہم سے روز روز سبزی اور روٹی نہیں کھا جاتی، تو پھر آپ بتاؤ ہم کیا کریں۔ تبھی سیما کا سسر کہتا ہے ارے بیٹا ساری غلطی میری ہے، اگر میں نے کچھ اپنے بچوں کے لیے بنایا ہوتا تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، میں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا ہوتا تو اس کی اچھی جاب ہوتی۔ ارے پتا جی آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، آپ نے بہت کچھ کیا ہے۔ اسی طرح سے پھر کچھ روز گزرتے ہیں اور پھر ایک دن رانی کالج سے گھر آتی ہے اور روتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے۔ ارے کیا ہوا رانی، تو کیوں رو رہی ہے؟ ارے ماں کچھ نہیں، میں روز کالج آتی ہوں اور روز کالج والے ساری لڑکے اور لڑکیاں میرا مذاق بناتے ہیں کہ میں غریب ہوں، پھٹے ہوئے کپڑے میرے، میں تو گاؤں سے لگتی ہوں، اور میرا بہت مذاق بناتے ہیں، یہ سب کچھ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اور سب اتنی مزیدار سی چیزیں کھاتے ہیں کالج میں، سموسے بنتے ہیں سب کھاتے ہیں اور میں سب کو دیکھتی رہتی ہوں، میرا بھی بہت دل کرتا ہے میں آج کے بعد سے کالج نہیں جاؤں گی، میرا نہیں دل کرتا، سب میری بہت زیادہ انسلٹ کرتے ہیں۔ ارے رانی کچھ نہیں ہوتا، اب ہمارے حالات ایسے ہیں تو ہم کیا کریں اب۔ اور اسی طرح سے ہر روز ہی رمیش ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، کھلونے بنانے والی فیکٹری میں وہ کام کرتا تھا، اور اس کو مہینے کے 5,000 ہی ملتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کی باہرلی سائڈ پہ ان کی تھوڑی سی زمین تھی جس میں انہوں نے اپنی کچھ سبزیاں لگائی ہوئی تھی تاکہ ان کے کھانے کا بندوبست ہوتا رہے، اور اس طرح سے ان کے کھانے کے لیے روز ہی سبزیاں مل جاتی تھی۔ ارے بہو پتہ نہیں ہمارے حالات کب جا کے ٹھیک ہوں گے، کب اچھا کھانا پینا ملے گا۔ اسی طرح سے شام ہو جاتی ہے اور پھر سیما سب کے لیے کھانا بنانے کو بیٹھتی ہے، میں تیل اور مسالے بھی کم پڑے ہوتے ہیں اور سیلری آنے میں بھی ابھی 3-4 دن ہوتے ہیں۔ تبھی سیما کہتی ہے کہ اب وہ کیا کرے، تبھی وہ سوکھے سے مٹر بھون لیتی ہے اور اس کے بعد کچھ روٹیاں بنا لیتی ہے۔ روٹی بنانے کے بعد وہ سب کو
کھانا لگا کے دیتی ہے، سب کسی نے بھی نہیں کھانا کھایا ہوتا، تبھی سیما کہتی ہے ارے کیا ہوا، آج تو کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا، نہ ماں جی، نہ چنٹو پنکی، نہ سسو جی، نہ ہی رمیش جی نے کھانا کھایا ہے، کہا ہوا آپ سب کو، آپ سب نے کھانا تو بالکل بھی نہیں کھایا۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے ارے بہو کیسے کھائیں ہم یہ کھانا، روز روز سے ایک ہی کھانا کھا کے، یہ سبزی روٹی دال چاول کھا کھا کے تو اب من بھی نہیں کرتا کھانا کھانے کو، تو پیٹ میں بھی بہت درد ہوتا ہے، اب تو یہ کھانا کھایا ہی نہیں جاتا، سمجھ نہیں آتی بندہ کرے کیا، ہمیں نہیں کھانا یہ کھانا۔ اور اس دن کوئی بھی کھانا نہیں کھاتا، سبھی ایسے کھانے کو دیکھتے رہتے ہیں، سیما بہت پریشان ہوتی ہے، اور پھر وہ اب سوچتی ہے کہ کیا کرے اب وہ، تبھی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ وہ اسی ساری سبزی کو مکس کر کے اسی کے سموسوں کا پکوڑا، اور روٹی کو سموسے کی تہ دے کے اسے میں سارا یہ سالن بھر کے کچھ سموسے بنا کے ان کو تل کے دے دے، تبھی سیما ایسے ہی کرتی ہے، وہ اسی روٹی اور سبزی سے سموسے بناتی ہے، اور کچھ دھنیا مرچیں اور لا کے اس سے کچھ ہری چٹنی بناتی ہے، کچھ دیر کے بعد ہی سیما سب کو وہ بنے ہوئے سموسے پروستی کہتی ہے، اور تبھی سب پیٹ کھانے کا ویٹ کر رہے تھے، ارے ماں اگر آپ نے وہی صبح والا کھانا کھلانا ہے تو ہمیں بھوک نہیں ہے، کھانا بالکل بھی مت لگانا، ارے نہیں نہیں بچوں، آج تم لوگوں کے لیے بہت اسپیشل بنایا ہے میں نے، سموسے بنائے ہیں۔ سموسوں کا نام سن کے بچے، رانی اور اس کے ساس سسر پتی بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں، اور ہری چٹنی کے ساتھ اس نے وہی روٹیوں کے سموسے بنائے ہوتے ہیں، تبھی اس کے سارے وہ، لیکن تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے جس سے تم نے یہ سموسے بنا لیے، اور گھر میں تو سموسے کا سامان بھی نہیں تھا، ارے ماں جی یہ وہی کھانا ہے جسے آپ سب نے دوپہر میں بالکل بھی نہیں کھایا تھا، ارے کیا اس کے سے تو بالکل بھی وہ سواد نہیں آ رہا، یہ تو بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں، اور وہ کھانا تو بالکل بھی نہیں کھایا جا رہا، تو اس سموسے سے تو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ گھر کے بنے ہوئے، یہ تو بالکل باہر کے لگے ہوئے لگ رہے ہیں۔ تبھی اس کی بیٹی کہتی ہے ارے ماں آپ کیوں نہیں ایک ٹھیلا کھول لو سموسوں کا، جس سے کہ سموسے بھی بک جائیں گے، آپ کے پاس پیسے بھی آ جائیں گے۔ ارے پنکی کیسی باتیں کر رہی ہو، اب سموسے بن گئے ہیں اچھے تھوڑے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں ٹھیلا لگوا لوں۔ تبھی سب مزے سے بیٹھ کے وہ سموسے کھاتے ہیں، کافی دنوں کے بعد سب نے چٹپٹا کھایا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ سب سکون کی نیند سو جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے کبھی کبھار سیما ان کو اسی سبزی اور روٹی سے سموسے بنا کے دے دیتی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار تو ان کو دال اور بغیر جھاج کے دال اور روٹی کھانے کو ملتی تھی۔ تبھی اس کا پتی ایک دن کہتا ارے سیما ہم نے تمہیں لگتا ہے کچن کی ذمہ داری دے کے بھی غلط کیا ہے، ہر وقت یہ دال اور یہ بنا کے رکھ دیتی ہو، اب کیا، ارے بیٹا ایسے نہیں کہتے، وہ کس میں کیا غلطی ہے، وہ تو پوری کوشش کرتی ہے گھر چلانے کے لیے۔ تبھی سیما کہتی ہے ارے جی آپ جو مجھے پیسے دیتے ہو وہ تو بچوں کی پڑھائی، گھر کے کرائے اور اس میں ہی نکل جاتے ہیں، تو آپ بتاؤ باقی بچے کچھ سامان سے ہی ہم یہ کرتی ہوں میں، سبزیاں گھر کی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے سن کر اس کے پتی کو احساس ہوتا ہے، وہ اپنی پتنی سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے ارے سیما مجھے معاف کر دو، دراصل اب تو اتنی سوکھیاں روٹیاں کھا کھا کے کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اور شریر میں بھی جان نہیں رہتی، اور پھر وہ وہی کھانا کھاتا ہے، اور پھر شام کچھ دن کے بعد ایک دن رمیش کو اس کا مالک کہتا ہے ارے رمیش آج تو تمہیں بونس ملا ہے کمپنی کی طرف سے پورے 1000 روپے، رمیش کو یہ ہے تمہارے 6000۔ تبھی رمیش 6000 لے کے گھر آتا ہے، آ کے اپنی پتنی کو بتاتا ہے ارے سیما پتہ ہے تمہیں آج مجھے 1000 روپے کا بونس ملا ہے۔ تبھی اس کے بچے کہتے ہیں ارے ماں آج تو پاپا کو بونس ملا ہے تو آج تو کچھ اچھا کھلا دو، اس دن والے سموسے کھلا دو نا، ان کا ٹیسٹ ایسا لگ رہا ہے ابھی بھی منہ میں کھڑا ہے۔ تبھی رانی کہتی ارے ہاں بھابھی بنا دیں وہ سموسے۔ تبھی سیما کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی میں بنا دوں گی تم دونوں کو سموسے، اور سب بہت سموسوں کا نام سن کے سب بہت خوش ہوتے ہیں، ارے بھابھی ٹھیک ہے آپ بھی چلو پھر ہم مل کے سموسے بناتے ہیں۔ تبھی سیما بازار سے کچھ سامان اور میدا لے کے آتی ہے سموسوں کے لیے، اور پھر سبزیوں سے کچھ سبزی لے کے آتی ہے کھیت سے، اس کے بعد وہ پانی میں آلو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتی ہے، اور پھر آلو بوائل ہونے کے بعد وہ سارے مٹر بھی چھیل لیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سارے مٹر بھی چھیل لیتی ہے وہ، اور پھر ان آلوؤں کو نکال کے اور اسی میں مٹر ڈال کے وہ سموسوں کا مسالہ بھون کے تیار کر لیتی ہے۔ اتنے میں رانی کہتی ارے بھابھی میں تب تک کھیت سے چٹنی کے لیے سامان لے کے آتی ہوں، اور پھر چٹنی بنا دوں گی، آپ جب تک مسالہ بنا لو اس کا۔ تبھی سیما سموسوں کے لیے مسالہ بناتی ہے، اور رانی سموسوں کا آٹا بنا کے اس کے بعد جاتی ہے کھیت سے چٹنی کا سامان لے کے آتی ہے، اس کے بعد سیما چٹنی پیسنے بیٹھ جاتی ہے، چٹنی پیسنے کے بعد وہ سب کو گرم گرم سموسے بناتی ہے، اور پھر سب کو آواز دیتی ہے سب لائن لگا کے بیٹھ جاؤ میں ابھی سموسے لے کے آ رہی ہوں گرم گرم۔
تبھی سیما سب کی پلیٹ میں سموسے نکال کے سب کے لیے سموسے لگاتی ہے، گرم گرم سموسے سب کے لیے سیما لگاتی ہے، ساتھ ہی ہری چٹنی بھی ہوتی ہے جس سے سب کھا کے پہلے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ سموسے اس بار پہلے سے بھی زیادہ اچھے بنے ہوتے ہیں۔ تبھی اس کا سسر کہتا ہے ارے بہو تم کیوں نہیں ان سموسوں کے ٹھیلا ہی لگا لو اپنا، تاکہ گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائے، بچے سب بھی کھانا وہ سموسے کھا کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تبھی سیما کہتی ہے ارے یہ کیسے پاسبل ہے، اب تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ تب بھی رمیش کہتا ہے ارے سیما میرے پاس ابھی بھی ایڈوانس والے پیسوں میں سے 800 بچا ہوا ہے، تم اتنا زیادہ سامان تو لینا نہیں ہے، کھیت سبزیاں ہمارے کھیت کی ہیں اور کچھ سامان ہی لینا ہے، تم نے لے آؤ، وہ گھر میں ہی بناتے ہیں سب مل کے سموسے، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ تبھی رمیش اپنی پتنی کو کہتا ہے تم بس تیاری کرو، تبھی وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دوست سے ادھار ٹھیلا لے آؤں گا۔ سیما سیدھا بازار جاتی ہے اور پھر سموسوں کے لیے تیل اور باقی کچھ مسالے لے کے آتی ہے۔ رمیش اور سیما دونوں بازار سے سموسے کا سامان لے کے آئے تھے۔ اس کے بعد سیما کا سسر جو کہ کھیت میں جاتا ہے، بہت سارے آلو توڑ کے لے آتا ہے۔ سبھی سیما مسالے پیس رہی ہوتی ہے، ارے بھابھی آپ مسالے پیس رہی ہو، تب تک میں جاتی ہوں کھیت سے چٹنی کا سامان لیتی ہوں اور آلو بھی بوائل کر دیتی ہوں۔ سیما مسالے پیستی ہے اور رانی آلو بوائل کرتی ہے، آلو بوائل کرتے کرتے اس کی ساس اسے میدے کا آٹا بنا کے دے دیتی ہے سموسے کے لیے۔ تبھی سیما مسالہ بناتی ہے سموسوں کا اور اس کے بعد وہ سموسے بنا کر تلنے لگ جاتی ہے، جس میں اس کی ساس اور سسر بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ تبھی اس کے بچے کہتے ہیں ارے چنٹو ابھی اسکول سے دے رہے تو ہم بھی ماں کی ہیلپ کر دیتے ہیں، تب تک ہم چلتے ہیں، اس کے لیے چٹنی تو بنانی ہوگی، کھیت سے چٹنی کا سامان لے آتے ہیں۔ تبھی چنٹو اور پنکی کھیت سے جاتے ہیں اور ہری مرچیں اور دھنیا توڑ کے لے آتے ہیں۔ سیما گرم گرم سموسے تل رہی ہوتی ہے، کافی سارے سموسے تل لیتی ہے، اتنے میں رمیش اپنے دوست سے ادھار ٹھیلا لے کے آتا ہے اور پھر لے کے اپنے گھر کے باہر آ جاتا ہے، جس کے اوپر وہ سب سموسے لگا دیتے ہیں اور بہت ہی اچھی ریہڑی بن جاتی ہے سموسے کی۔ سیما جسے لے کے بازار میں بیچنے کے لیے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد رمیش بھی اپنے کام پہ نکل جاتا ہے اور پھر سیما بازار میں جا کے ایک جگہ پہ اپنا ٹھیلا لگا دیتی ہے اور زور زور سے آواز دے کے سب کو بلا رہی ہوتی ہے سموسے کے لیے، ارے سموسے کھا لو، گرما گرم سموسے۔ اتنے میں ایک لڑکی نینا سیما کے پاس آتی ہے، ارے لگتا ہے آپ نہیں ہو ادھر، پہلے تو یہاں پہ آپ کا ٹھیلا نہیں ہوتا تھا، ارے ہاں آج میرا پہلا دن ہے، اچھا تو ایک سموسہ دے دو مجھے، میں کھا کے پہلے چیک کروں گی، اس کے بعد اگر مجھے اچھا لگا تو میں اور بھی کھاؤں گی۔ تبھی سیما اس کو ایک سموسہ دیتی ہے جو اسے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کے منہ کے ایکسپریشن بھی بدل جاتے ہیں، ارے واہ یہ سموسہ تو بہت اچھا ہے، اب ایسا کرو کہ مجھے 4 سموسے اور دے دو پلیٹ میں۔ تبھی سیما اس کو گرم گرم سموسے 4 اور تل کے دے دیتی ہے، جسے کھا کے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ کے سموسوں کا کوئی جواب ہی نہیں تھا، وہ بہت اچھے سموسے بنا رہی تھی۔ تبھی نینا اس کے سموسے کھا کے بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کتنے ہوئے پیسے اس کے؟ تبھی کہتی ہے 30 روپے، ارے اتنا سستا سموسہ، میں اپنے دوستوں کو بھی لے کے آؤں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیما کے ٹھیلے پہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے سموسوں کا اور سب کو سیما کے ہاتھ کے بنائے ہوئے سموسے بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں، پہلے ہی دن میں اس کی بہت اچھی کمائی ہو جاتی ہے، تو بہت خوش ہوتی ہے، ارے ماں جی واہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرے سارے سموسے بک گئے، آج تو بہت اچھی کمائی ہو گئی میری۔ ارے واہ بہو دیکھا نا، بہت اچھی بات ہے، مجھے پہلے ہی پتا تھا ایسے ہی ہوگا۔ سیما اگلے دن بھی ٹھیلا لے کے وہیں پہ چلی جاتی ہے، پھر اگلے دن بھی سیما کے پاس بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور وہ سب سیما کے ہاتھ کے سموسے کھانے آتے ہیں، اور اس دن تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ گراہک خالی بھی واپس لوٹ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح سے کچھ دن گزرتے ہیں اور پھر سیما کے گراہک آنا بند ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کے گراہک بھی کم ہو جاتے ہیں۔ ایک دن اس کے پاس ایک لڑکا آتا ہے، اس دن اس کے پاس بس کچھ ہی گراہک آئے ہوتے، تبھی سیما اداس ہوتی ہے اور اپنے سسر سے کہتی ہے کہ آج تو کوئی گراہک بھی نہیں آیا، ارے بہو تو کیا ہوا، کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، ہاں پتا دیکھ، لیکن آج تو بڑی مشکل سے بس 5 ہی گراہک آئے ہیں اور اتنی اچھی کمائی بھی نہیں ہے، شروع شروع میں تو بہت اچھا کام چل رہا تھا اور اب پھر سے ڈاؤن ہو جا رہا ہے۔ پھر بھی سیما اگلے دن سموسوں کی ریڈی لے کے پھر بازار میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے پاس ایک گراہک آتا ہے بس، جو کہ اس سے پہلے بھی سموسے کھا کے جاتا ہے اور کہتا ہے ارے بہن جی میرے لیے ایک سموسہ لگا دو، پلیٹ لگا دو ایک سموسے کی۔ تبھی ارے کیا ہوا آج آپ کے ٹھیلے پہ رش نہیں ہے، پہلے تو بہت ہوتا تھا، ارے بھائی صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا، پہلے تو بہت اچھا کام چل رہا تھا، پھر اچانک سے گراہک آنا ہی بند ہو گیا۔ ارے بہن جی آپ کے سموسوں کا قصور ہے، آپ کے سموسے ہوتے تو بہت اچھے ہیں لیکن ان کا سائز بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے منہ میں جاتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور تو لوگوں کو تو بڑے سموسے کھانے میں مزہ آتا ہے، جو کہ ان کے ایک دو سموسے سے پیٹ بھر جائے، اور یہ تو پتہ نہیں کتنے کھانے پڑتے ہیں۔
اس کو آئیڈیا دے کے جاتا ہے تو کم سے کم 1 فٹ کا سموسہ بنائیں آپ۔ تبھی سیما اس کی بات کو دماغ میں لے لیتی ہے اور وہ، ارے بہن جی اب مجھے پیسے بتا دو سموسوں کے کتنے ہو گئے ہیں۔ تبھی سیما کہتے ہیں ارے بھائی آپ کے 30 روپے ہو گئے، آپ تو سموسے بھی بہت سستے بیچتی ہو، پھر بھی آپ کے پاس کوئی رش ہی نہیں ہے۔ تبھی سیما کو وہ کہتا ہے آپ بنا کے دیکھو بڑے سموسے، دیکھنا آپ کے ٹھیلے پہ سب لوگ واپس آ جائیں گے اور دیکھنا آپ کے ٹھیلے پہ بھی بہت زیادہ رش ہوگا۔ تبھی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر سیما کے دماغ میں یہی ایڈ ہوتے ہیں، اسے سمجھ آ جاتی ہوتی ہے کہ اب اس کو بڑے سموسے بنانے ہیں۔ تبھی سیما کھیت میں جاتی ہے اور پھر وہاں سے آلو نکالنے لگ جاتی ہے، دیکھتی کہ سیما کو ایک بہت بڑا آلو نظر آتا ہے جسے سیما گھر لے کے آتی ہے۔ سب اس آلو کو دیکھ کے حیران ہوتے کہ اتنا بڑا آلو، جب اتنا بڑا آلو بن سکتا ہے تو اتنا بڑا سموسہ کیوں نہیں بن سکتا۔ تبھی سیما اس آلو کو چھیل کے اچھے سے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو پریشر کوکر میں ابال لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد سموسوں کا مسالہ بناتی ہے، اس بار وہ تھوڑے بڑے بڑے سموسے بناتی ہے جسے دیکھ کے اس کی ساس کہتی ہے ارے بہو اس بار تو تمہارے سموسے بہت اچھے بنے ہیں۔ سیما ان سموسوں کو تلنے کے بعد پھر سے اپنے ٹھیلے پہ رکھتی ہے اور پھر بازار میں بیچنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ اس بار بڑے بڑے سموسے دیکھ کے اس کے پاس پھر سے رش پڑنے لگ جاتا ہے اور سیما پھر سے خوش ہو جاتی ہے۔ سبھی اس کا سموسہ کھا کے بہت اچھے خوش ہوتے ہیں۔ ارے بہن جی اب دیکھو نا، اب آپ کے سموسے بڑے ہیں، پہلے تو اتنے چھوٹے ہوتے تھے کہ منہ میں جاتے ہی ختم ہو جاتے تھے۔ سب اس کے ہاتھ کے سموسے کھا کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے کیونکہ اس کے ہاتھ میں سواد تو پہلے ہی تھا، اب سموسے بھی بڑے ہو گئے تھے اور مزے کی بات کہ وہ بیچتی بھی سستے تھے، اس وجہ سے لوگ اس کے پاس زیادہ آتے تھے اور پھر اس کے پاس رش پڑنا شروع ہو گیا۔ اسی دن ہی اس کے پھر سے سارے سموسے بک جاتے ہیں اور تبھی کئی دن تو کیسے ہی چلتا ہے اور سیما کے سموسے بہت اچھے بک رہے ہوتے ہیں، اس کا کام بہت اچھا چل پڑتا ہے۔ تبھی وہ اپنے پتی سے کہتی ہے ارے رمیش جی میں تو کہتی ہوں آپ اپنا کام چھوڑ دو اور میرے ساتھ آ کے سموسوں کا کام شروع کرو، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اب تو مجھ سے اکیلے سے نہیں سنبھالا جاتا۔ ارے تبھی رمیش کہتا ہے ارے ہاں سیما میری فیکٹری کے لوگ بھی تمہارے سموسوں کی بہت تعریف کرتے ہیں، اب تو تم بہت مشہور ہو چکی ہو۔ سیما یہ سن کے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ تبھی وہ کہتی ہے تو ٹھیک ہے آپ ایسا کرو کہ کہیں پہ کرائے سے جگہ لے دو، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ڈھابا کھولنا چاہیے اور بہت اچھے سموسے بنانے چاہیے۔ ارے ہاں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تم لوگ ایسا ہی کرو، دیکھنا تم لوگ کی بہت اچھی کمائی ہوگی۔ تبھی اگلے دن ہی رمیش کہیں پہ ایک ڈھابا لیتا ہے کرائے پہ اور پھر اس میں سموسے بنا کے وہ سب اچھا سا ڈھابا کھول لیتی ہے سموسے کا، اور پھر اس دن بھی ان کے پاس اتنا کوئی خاص رش نہیں ہوتا۔ سیما رمیش نے اس ڈھابے کا نام رکھا ہوتا ہے کہ 10 فٹ کا سموسہ بیچنے والی بہو۔ تبھی سیما کہتی ارے جی آپ نے نام کیسے رکھا ہے؟ ارے ہاں تم ایسے ہی تمہیں لوگ بلاتے ہیں شہر میں، اس لیے میں دکان کا نام بھی یہ رکھتی ہے۔ اس میں اس دن سموسوں کے لیے کوئی رش ہی نہیں تھا اور کچھ گراہک ہی آئے تھے اس کے پاس سموسہ کھانے کے لیے۔ تبھی وہ سموسہ کھا کر چلے جاتے ہیں۔ تبھی سیما ان سے پیسے بھی لے لیتی ہے، اس دن اس کے پاس بس 1 2 ہی گراہک آئے ہوتے ہیں۔ ارے بہن جی اب تو سموسے بہت ہی اچھے بناتی ہے اور بہت سستے بھی بیچ رہی ہو۔ اسی طرح سے کچھ دیر کے بعد اس کے پاس ایک اور متالی نام کی لڑکی آتی ہے سموسہ لینے کے لیے اور وہ کہتی ہے ارے بہن جی آپ کے سموسے آپ نے ڈھابا کھول لیا، واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب ایسا کرو کہ مجھے بھی کچھ سموسے دے دو۔ ارے ایک تو سموسے اتنے ہوتے ہیں کہ 1 2 سموسے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، میں تو کہتی ہوں 10 فٹ کا سموسہ ہونا چاہیے اور پھر جس کو سارے پریوار والے مل کے آرام سے کھا لیں اور اس سے پیٹ بھی بھر جائے۔ تبھی متالی اس کو کہتی ہے سیما کو اس کی بات سمجھ آتی ہے۔ تبھی وہ کہتی ہے ارے بہن جی کیوں نہیں، دیکھنا آپ کو 10 فٹ کا سموسہ بھی مل جائے گا بنا ہوا۔ تبھی سیما اس کو کہتی ہے کہ دیکھنا آپ اگلی بار آؤ گی تو آپ کو 10 فٹ کا ہی سموسہ ملے گا، دیکھو ارے سچ میں بہن جی۔ تبھی متالی وہاں سے سموسے لے کے چلی جاتی ہے تو سیما کا پتی کہتا ہے ارے تم پاگل ہو گئی ہو، 10 فٹ کا سموسہ کون بنائے گا اور کیسے بنے گا، 10 فٹ کا سموسہ کون بناتا ہے، کہیں بھی نہیں بنا ہوتا۔ تبھی سیما کہتی ہے ارے جی آپ کی فکر کرتے ہو، میں ہوں نا میں بنا لوں گی۔ اور پھر اسی طرح سے اگلے ہی دن سیما 10 فٹ کے سموسے کے لیے کھیت میں جاتی ہے اور پھر آلو کھودنے لگتی ہے۔ وہاں پہ سیما کو بہت بڑے بڑے آلو مل جاتے ہیں جسے دیکھ کے سیما بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ اتنے زیادہ بڑے آلو۔ سیما وہ سارے آلو لے کے گھر آتی ہے اور پھر ان کو بوائل کر کے سبھی اس کی مدد کرتے ہیں، سب آلو کو چھیل کے بوائل کر رہے ہوتے ہیں اور پھر سیما جب تک آپ لوگ آلو چھیل رہے ہیں میں ایسا کرتی ہوں کہ مٹر چھیل کے ان کے لیے سامان بنا لیتی ہوں۔ تبھی سیما میدے کا آٹا بناتی ہے، ایک تھال میں بہت سا
سارا، اور پھر میرے سموسوں کا سامان بنانے کے بعد وہ جاتی ہے بازار میں 10 فٹ کی کڑھائی لے کے آتی ہے جس میں 10 فٹ کا سموسہ آرام سے بن جائے، جب اسے اپنے ڈھابے کے باہر لگا لیتی ہے۔ ارے واہ، اب تو ہماری مما 10 فٹ کا سموسہ بنائے گی۔ ارے مما ہمیں بھی 10 فٹ کا سموسہ کھلائیں گی نا؟ ارے ہاں بچوں، جب بن جائے گا پھر میں تم لوگوں کو بھی 10 فٹ کا سموسہ کھلاؤں گی۔ بچے سے جب اسکول جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، تبھی وہ سب کو بتاتے ہیں کہ اس کی مما سموسے بناتی ہے اور وہ 10 فٹ کا سموسہ بنائے گی، جس دیکھ کے سب کلاس والے ہنستے ہیں۔ ارے واہ، اس کی مما 10 فٹ کا سموسہ بنائے گی، 10 فٹ کا سموسہ کون بناتا ہے؟ سبھی اس دونوں کا پھر سے مذاق بناتے ہیں۔ ارے دیکھنا، جب میری مما بنائے گی نا پھر بہت اچھا ریسٹورینٹ ہوگا ہمارا، اور پھر ہم آپ کو فری میں 10 فٹ کا سموسہ کھلائیں گے۔ تبھی سیما رمیش کی مدد سے 10 فٹ کا سموسہ تلتی ہے، اور وہ دونوں مل کے اس سموسے کو تلنے کے بعد ایک بہت بڑی پلیٹ میں لگا کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اب گراہکوں کو دور سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اتنا بڑا سموسہ دیکھ کے کس سموسے کی دکان ہے۔ تو بھی ارے 10 فٹ کا سموسہ، یہ تو میں نے اپنے 55 سال کی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ ارے واہ، میں نے تو اس کو آئیڈیا دیا تھا اور اس نے 10 فٹ کا سموسہ بنا بھی لیا۔ تبھی متالی پھر سے اپنی ساس کے ساتھ سیما کے ڈھابے پہ آتی ہے اور کہتی ہے، ارے واہ بہن جی، آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے 10 فٹ کا سموسہ بنا بھی دیا۔ تبھی وہ کہتی ہے، اچھا تو آپ مجھے ایک سموسہ پیک کر دو۔ تبھی سیما اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کے پیک کرتی ہے اور پلاسٹک کے شاپر میں ڈال کے دیتی ہے۔ پھر اس کی ساس کہتی ہے، ارے بہو یہ تو اتنے بھاری ہوں گے، اب کون اٹھائے گا ان کو؟ ارے ماں جی، جب کھانا ہے تو تھوڑی محنت تو کرنی ہی پڑے گی۔ تبھی اس کی ساس بھی اس کے ساتھ وہ سموسے اٹھا کے سیدھا گھر کو چلے جاتے ہیں، سموسے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ایسے ہی سیما کے ہوتا تھا اور دور سے ہی لوگ اس کی دکان پہ آنا شروع کر دیتے تھے۔ سیما 10 فٹ کے سموسے بناتی، اور پھر ایک دن اس کے پاس ایک لڑکی آئی اور کہتی، ارے بہن جی، میرے گھر میں پارٹی ہے، 10 فٹ کا سموسہ آپ ایسا کرو کہ مجھے 2 سموسے دے دو 10 فٹ والے۔ تبھی سیما کہتی، جی بہن جی، آپ کو مل جائیں گے۔ تبھی سیما اپنے پتی کی مدد سے دونوں سموسوں کو کاٹ کے پلاسٹک کے شاپر میں پیک کرتی ہے، جسے وہ لڑکی اپنے رکشے میں رکھتی ہے، اور پھر رکشے میں رکھنے کے بعد سیما کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی کتنے پیسے ہوئے، تو کہتی ہے 600۔ تبھی سیما اسے پیسے دے کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ ارے واہ، اور جو 2 سموسے مل کے 10 فٹ کے، تو سمجھ آ گیا، چھوٹے چھوٹے سموسوں تو سمجھ بھی نہیں آنا تھا اور 1000 کا لگ جانا تھا۔ ایسے دیکھتے ہی دیکھتے سیما کے ڈھابے پہ رش ہونے لگ جاتا ہے، لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے، کوئی اپنے پارٹی کے لیے لے کے جاتا سموسے، تو کوئی شام کے کھانے کے لیے سموسے لے جاتا تھا۔ اسی طرح سے دن گزرتے ہیں اور پھر اسی کی دکان پہ اسی طرح سے رش رہتا تھا اور لوگ لائن لگے رہتے تھے اس کا 10 فٹ کا سموسہ کھانے کے لیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیما کی بہت اچھی کمائی ہو گئی۔ ارے ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی اچھی کمائی ہو جائے گی، جب ہم نے کاروبار شروع کیا تھا تب تو مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی اچھی کامیابی ملے گی ہمیں۔ ہاں سیما، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہارا کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو پھر رمیش سیما کو لے کے باہر جاتا ہے اپنے ساتھ، اور سیما کو ایک سرپرائز، ارے یہ کیا ہے، یہ تو خالی جگہ ہے۔ ارے یہ خالی جگہ نہیں ہے، یہ ہماری جگہ ہے، اس پہ ہم لوگ اپنا ریسٹورینٹ بنائیں گے۔ جسے سن کے سیما بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ ارے کیا سچ میں؟ ارے ہاں بہو، یہ تمہارے ریسٹورینٹ کی یہ جگہ ہے، اور دیکھنا تمہارا ریسٹورینٹ بھی بہت اچھا چلے گا۔ سیما بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے سن کے۔ تبھی اس کا پتی کہتا ہے، ارے سیما دیکھنا، ہم اپنا ریسٹورینٹ بنائیں گے۔ اس کو، ارے ہاں بیٹا، یہ ہماری زمین کے کاغذ ہیں اور اس پہ ہم تمہارے لیے ریسٹورینٹ بنائیں گے، اس کا نام رکھیں گے 10 فٹ کا سموسہ بیچنے والی بہو۔ بس اس پہ کل سے ہی دیکھنا رمیش اس پہ کام شروع کروا دے گا، اور بہت جلد ہی، بہت کچھ دنوں تک تمہارا ریسٹورینٹ بن کے تیار ہو جائے گا۔ سیما بہت خوش ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے اتنی جلدی کامیابی مل جائے گی۔ سیما اپنے پتی کا دھنیہ واد کرتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد رمیش اس جگہ پہ کام شروع کروا دیتا ہے اور کچھ مزدور لگا دیتا ہے، اور 2 4 مزدور مل کے اسی ڈھابے پہ ریسٹورینٹ پہ کام کرتے ہیں، اور بہت ہی جلد 10 فٹ کا سموسہ بیچنے والی بہو کے نام سے ریسٹورینٹ تیار ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ سبھی وہ سموسہ بہت ہی مزے اور شوق سے آ کے کھاتے تھے۔ جس طرح سے اس کے ڈھابے پہ رش ہوتا تھا، اسی طرح اس کے ریسٹورینٹ میں بھی لوگ، کوئی اس کے 10 فٹ کے سموسے کے ساتھ آ کے تصویر بناتا تھا، کوئی اپنی فیملی کے ساتھ سموسے کھانے کے لیے آتا، تو کوئی گھر کے لیے پیک کروا کے لے کے جاتا۔ ایک دن ایک آدمی کہتا ہے، ارے بہن جی، آپ کے سموسے اتنے سستے ہوتے ہیں، کہیں آپ اس میں لوکل چیزیں تو نہیں یوز کرتی؟ ارے نہیں بھائی صاحب، ہمارا اپنا کھیت ہے سبزیوں کا، آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں بھائی۔
اچھا بہن جی ٹھیک ہے، اب تو آپ کے سموسے بہت ہی اچھے ہیں اور آپ جیسے سموسے کہیں ملتے نہیں ہیں، آپ ایسا کرو کہ مجھے پارسل بھی کر دو اور کھانے کے لیے بھی دے دو، وہ مزے سے بیٹھ کے سموسے کھاتے ہیں، اسی طرح سے کچھ دن گزرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سیما کے ریسٹورینٹ میں بہت اچھی کمائی ہونے لگ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ اپنے اسی ریسٹورینٹ کی کمائی سے بہت ہی اچھا سا اپنا گھر بھی بنا لیتے ہیں اور سیما بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور بہت دور دور سے اس کے بنے ہوئے وہ 10 فٹ کا سموسہ اور سستے سموسے کھانے کے لیے سب بھی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور سب بہت مزے سے اس کے بنائے ہوئے سموسے کھاتے ہیں۔ اتنا زیادہ رش ہونے کی وجہ سے میڈیا والے بھی اس کے ریسٹورینٹ میں آ جاتے ہیں اور پھر سیما کا انٹرویو لیتے ہیں، اسی طرح سے سیما اور بھی زیادہ مشہور ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک دن شام کو چنٹو اور پنکی کی کلاس فیلو وہی جو اسے چڑھاتے تھے اس کی ریسٹورینٹ، ارے آنٹی ہم نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا تھا، ہمیں بھی 10 پلیٹ کا سموسہ کھانا ہے۔ دن میں وہاں پہ چنٹو اور پنکی آ جاتے ہیں اور اپنی ماں سے کہتے ہیں ارے ماں یہ وہی دونوں ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ ان دونوں کی بات سن کے وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے ہمیں معاف کر دو، ہم نے چنٹو اور پنکی کو بہت تنگ کیا، اب آپ ہمیں سموسہ نہیں کھلاؤ گے؟ تبھی چنٹو اور پنکی کہتے ہیں ارے نہیں ہم آپ لوگوں جیسے نہیں ہیں، ہمارے دل بہت بڑے ہیں، ارے ماں ہمارے لیے کچھ اسپیشل جگہ ہے یہاں پہ؟ ارے ہاں بیٹا ہے، تم لوگ جا کے بیٹھو میں تم لوگ کے سموسے بھیجتی ہوں۔ تبھی وہ دونوں چاروں بیٹھ کے مزے سے 10 فٹ کے سموسے کھاتے ہیں اور پھر وہ دونوں بھی چنٹو اور پنکی سے دوستی کر لیتے ہیں اور ارے ایسے ہم لوگ پکے دوست ہیں اور کبھی بھی لڑائی نہیں کریں گے۔ تبھی وہ سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں 10 فٹ کا سموسہ کھا کے۔ تبھی پنکی کہتی ہے ارے ہاں دوست ہم بن گئے ایک شرط پہ، اگر تم لوگ ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے۔ سب چاروں دوست مل کر ہنسنے لگ جاتے ہیں۔